اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے مغیبات آسمانوں کی اور زمین کی. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. یہ سورۃ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 38. اس سورت کی جب ابتدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، پھر فرشتوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. اب زمین و آسمان اتنی بڑی بڑی مخلوقات، پھر فرشتوں کے اندر وہ فرشتے بھی ہیں کہ جن کے 600 پر ہیں، اور وہ فرشتے بھی ہیں جن کے ہزاروں پر ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے. اب اس آیت کریمہ میں چونکہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو دوبارہ سے اللہ رب العزت اور اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اس کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا جتنے بھی مغیبات ہیں زمین و آسمان میں، وہ سب کا سب، یعنی جو بندوں کے سامنے ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بندوں سے غیب ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. اور انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، ایک کونے سے دیکھ لیتی ہیں، فرمایا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مزید سمجھایا کہ اللہ کی نظر، اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم کس درجہ کامل ہے. انسانوں کے لیے جو سب سے مشکل ترین چیز تھی وہ مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، 3 اندھیرے جمع کرے، کالی رات، کالا پتھر اور کالی چونٹی. فرمایا اس چونٹی کے چال کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے کھٹکے کو بھی اللہ جانتے ہیں. اچھا، اب ہمیں چونکہ چونٹی کے بارے میں یہ معلومات اگر ہوں کہ سب سے زیادہ سونگنے کی طاقت اس میں ہے ایک، پھر آپ دیکھیے کہ وہ اس کا گھر کہاں پر ہے اور وہ کہاں تک سفر کرتی ہے اور واپس اپنے گھر ہی پہنچتی ہے. کون سا ایسا میپ اس کے پاس ہے کہ واپس پہنچ جاتی جی؟ اس کے لیے جو تحقیقات حیات الحیوان میں بڑی عجیب ہے، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی کہ وہ جس لائن پہ چلتی ہے اسی نشانات پہ، قدموں کے اثرات پہ واپس آتی ہے. دوسرا، اس کا تعلق پیچھے والی چونٹیوں سے رہتا ہے، اس ترتیب پہ واپس آتی ہے. پھر ان کے اس گھر کے اندر پورا جہان آباد ہوتا ہے، پورا خاندان آباد ہوتا ہے. پھر ان کے ہاں پورا ایک محکمہ ہوتا ہے جو کھانوں کو جمع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. پھر کس چیز کو کس انداز سے جمع کیا جانا ہے یہ ساری ترتیب ان کے پاس. تو فرمایا وہ کالی چونٹی، کالا پتھر اور کالی رات، اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے کھٹکے کو بھی جانتے ہیں. ایک بات تو یہ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کے بعد باقی دوسری امت، پھر آگے امت، ایسے امتیں تبدیل ہوتی آئی اور یہاں تک کہ اب ہم آئے ہیں. فرمایا اللہ نے اب تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. اب پہلے والوں کا انجام دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. فرمایا فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا. اللہ کا نقصان نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، انبیاء کا کوئی نقصان نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. کفر کرنے کا وبال کس پہ پڑے گا؟ اس کی اپنی جان پر. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر ناراضگی. اللہ کا غضب ان پہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے دن کفر میں بڑھتے ہیں ایسے ایسے اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر، الا خسارہ، مگر نقصان. ہر آنے والا دن ان کے نقصان کو بڑھا رہا ہے کہ وہ جتنا کفر زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب بھی بڑھتا جائے گا. اور پھر جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ کل آپ نے سنا کہ وہ چیخ و پکار کریں گے لیکن وہاں چیخنا پکارنا کام نہیں آئے گا. فرمایا قل ارائیتم، اب ذرا دیکھیے گا، فرمایا ذرا بتاؤ مجھے، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، وہ شرکاء جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی تم نے شریک بنا رکھے ہیں، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے.
جی کوئی بھی ہے جس کو بھی تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اس نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے وہ بتا دو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا اس کی آسمان میں کوئی شراکت ہے تو وہ بتا دو۔ جب اس نے کچھ پیدا بھی نہیں کیا، اس کی آسمان میں شراکت بھی نہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے؟ ایک پتھر کو اٹھا کے اس کو تراش کے تم نے بت بنایا، وہ اللہ کا شریک ہو گیا۔ ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی شریک ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ جب ان کی کوئی شراکت ہی نہیں تو اللہ کے ساتھ شریک کیسے؟ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا نا کہ تمہارا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ فرمایا قادر ہے۔ وہ جسے بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہوگی، خالق نہیں۔ جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ مخلوق ہی ہوگی، تو جب مخلوق ہے تو وہ خالق کیسے ہو سکتی؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، نہ ان کی کوئی شراکت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو یہ اللہ کے شریک کیسے ہوئے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام آ جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ بوجھ اٹھا لیں گے، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی کام آئے گا، کام آنے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی۔ ہاں جو تم سفارش سمجھ رہے ہو تو سفارش کریں گے، انبیاء کی ہے، فرشتوں کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے، علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، شہداء کی ہے، سب کی ہے، لیکن تب جب اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو یہ سفارش کریں گے، اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے روک رکھا ہے آسمان اور زمین کو یہ کہ یہ اتر جائے، ٹل جائے، ان کو گرنے سے اللہ نے روک کے رکھا ہے۔ آسمان ہے، سورۃ رعد میں فرمایا کوئی ستون ہے تو دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا، تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے تو دکھاؤ جس نے آسمان کو روکا ہو۔ یہ چھت ہے نا، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ چھت ہے، اس کو روکنے کے لیے 4 دیواریں، کتنا سارا چھت، اور آسمان کتنا ہے جی؟ فرمایا اس کو روکنے کے لیے کوئی ستون، کوئی دیوار، کوئی آڑ ہے تو دکھاؤ۔ جس رب نے اتنا بڑا آسمان روک کے رکھا ہے وہ خود کتنی قدرتوں والا ہوگا۔ یہ آسمان گرے نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اللہ نے اس کو روک کیا۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، فرمایا اگر اللہ اس کو ہٹا دے، ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی بھی ان میں سے اسے روک نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو تھام نہیں سکتا، ان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس کو تھام سکے۔ فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اللہ کتنا ہی بردبار ہے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دو، اللہ پھر تمہارا رزق اتار دے جی، اور اللہ پھر تمہاری توبہ پہ تمہیں معاف کر دے، پھر اللہ تمہیں صحت نصیب فرما دے، پھر اللہ تمہیں زندگی اور سانس نصیب فرما دے۔ ہم ہر سانس میں اللہ کے محتاج ہیں، کیا خیال ہے؟ ہر سانس میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ باوجود اس کے کہ نافرمانیوں کی انتہا ہو گئی، اللہ کی بردباری دیکھیے، اللہ پھر رزق اتار رہے ہیں، اللہ پھر آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دے رہے ہیں، اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے رہے ہیں۔ یہ جتنی قوا اللہ دے رہی ہے، فرمایا یہ اللہ کی بردباری ہے۔ آگے آ رہا ہے، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَقُولُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم ضرور بے ضرور سب سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے، کوئی بھی اتنی ہدایت پر نہیں ہوگا جتنا ہم ہوں گے۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب ڈرانے والے آئے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو سوائے بھاگنے کے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ آیت کریمہ سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا پس منظر سمجھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے نا، تو اس وقت سب سے بڑی تعداد جو مکہ میں تھی وہ مشرکین۔ وہ کون تھے؟ مشرک لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ 360 بت بنا کے رکھے ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑے بت بنا دیے ہیں، جنہوں نے ہر ایک چیز کا الگ خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ مشرک، یہ سب سے زیادہ آباد تھے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہود تھے جو مدینہ میں سب سے زیادہ آباد تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے اور خرافات بھی کر رہے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر عیسائی تھے جو نجران کے اندر آباد تھے،
یمن کے علاقوں میں آباد تھے. اب یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے. پھر صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن کتاب کی وہ تعلیمات جو اچھی اچھی نصیحتوں پر ہے، یہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان چیزوں پر. اور پھر مجوس تھے جن کا تعلق ایران سے تھا لیکن اس وقت وہ سپر پاور کہلا رہے تھے، وہ آگ کی عبادت کر رہے تھے. یہ 5 طبقات تھے اس وقت. لیکن ان میں سے صرف مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے تو اس گھر میں کوئی ایسا ضرور آئے گا جن کی بات مان کر ہم سب پہ غلبہ حاصل کریں گے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. پہلا پتھر بھی انہوں نے اٹھایا، پہلا جہاد بھی انہوں نے کیا، پہلے مقابلے میں بھی یہ کھڑے ہوئے، پہلے بیت اللہ سے روکنے والے بھی یہی مشرکین مکہ. انہوں نے سب سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی. فرمایا یہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ اگر ڈرانے والے آ گئے تو ہم مان لیں گے. اب جب وہ آئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑے کسی آدمی پر وحی کیوں نہیں اتاری. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی بڑے آدمی پر، ولید بن مغیرہ پر وحی آنی چاہیے تھی، عروہ بن مسعود ثقفی پر آنی چاہیے تھی. فرمایا اہم یکسبون رحمت ربک، اب تم بتاؤ گے کہ وحی اللہ نے کس پر اتارنی جی؟ تم بتاؤ گے کہ وحی یہ تو اللہ کے ہے، اللہ جس کو چاہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں اللہ نے کس کو رسول بنانا. لیکن اب قوم کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، شرف اور عزت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا اب انہوں نے استکبارا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کرتے ہوئے انکار کیا، ومکر السیء، اور بری تدابیر چلنا شروع کی. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، فرمایا یہ بری تدبیر اسی پر آتی ہے جس نے کی ہوتی ہے. مکہ والوں نے کتنی سازشیں کی آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، صحابہ اکرام کو تکالیف دی، آپ کے انگاروں پر لٹایا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، حتیٰ کہ پھر آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے. یہ 13 سال جو مکی زندگی ہے نا جی، کتنا؟ ذرا ایک دفعہ آپ سیرت میں پڑھیں کہ ان 13 سالوں میں جو کلمہ پڑھ رہے تھے صحابہ، ان کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا حد کیے. آج 1400 سال کے بعد صحیح معنوں میں پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن ان کا ایمان ایک تنکے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. زندہ آدمی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جائے اور اسی کے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھے. ذرا سوچئے، ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کو بار بار شہد پلایا جائے، 2 جانوروں سے باندھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے، اور پھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ کفو ایدیکم، ہاتھ روکے رکھنا ہے، کچھ جواب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا، تو خاموش. 1 دن 2 دن تکلیف آئے نا تو بندہ اللہ کا در چھوڑ کر ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں جی؟ 2-3 دن کی تکلیف کے بعد کہاں ہم جا کے سر ٹیک لیتے. 13 سال پورا مکہ، ساری طاقت، ایمان لانے والے اکثر غلام، اور اگر کوئی مالدار لاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی حال. اور حکم یہ ہے کہ دفاع نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، روک نہیں سکتے کسی کو جی. کس طرح اللہ رب العزت نے کتنی بڑی استقامت اور کتنا بڑا صبر دیا تھا اللہ نے صحابہ کرام کو کہ 13 سال تک ساری تکالیف برداشت ہوئی. لیکن بالآخر فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ انتظار کر رہے پہلے لوگوں کے طریقے کا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اس کے طریقے میں کوئی پھرنا بھی نہیں ہوتا، تحویل بھی نہیں ہوتی. جو طریقہ اللہ کا تھا وہ پورا ہوگا. جیسے پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ناکام و نامراد ہوئے، یہ بھی سب کے سب ناکام ہوں گے. اور پھر اللہ نے دکھایا کہ بدر میں یہ طاقت لے کر آئے، تعداد لے کر آئے، قوت لے کر آئے، اور وہاں صحابہ کرام تعداد بھی نہیں ہے، وقتی طور پہ بظاہر قوت بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے 313 کو 1000 پہ غالب کر کے دکھایا. یہ باہر جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو شہید کرنا ہے، اللہ نے ان کے درمیان سے اپنے نبی کو زندہ بچا کے دکھایا. یہ پھر 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے، اللہ نے مدینہ کے اندر داخلے تک کی اجازت نہیں دی.
انہوں نے سازشیں کر لی نا ساری، اللہ نے سب کے سب کو ناکام کیا۔ اولم یسیروا فی الارض، فرمایا زمین میں چلو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پہلے لوگوں کا انجام دیکھو، وکانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے طاقت میں زیادہ تھے، کہ وہ بڑی طاقت تھی، لیکن وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اللہ کے سامنے کیا کوئی چیز کھڑی ہوگی؟ فرمایا انہ کان علیما قدیرا، وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس، اب یہ ذرا بات پوری توجہ سے سمجھیے گا، ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ مواخذہ کرتے لوگوں کی، پکڑ کرتے لوگوں کی، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، اگر اللہ ہر ایک گناہ پر پکڑ کرتے، اور جیسے جیسے گناہ ہوتا جاتا پکڑ ہوتی جاتی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کے اوپر تمہیں کوئی بھی چوپایا نظر نہ آتا، کوئی دابہ، کوئی کیڑا مکوڑا بھی تمہیں نظر نہ آتا، انسان تو دور کی بات۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ گناہ انسان کر رہے تو دابۃ الارض کو اللہ کیوں ختم کر دیتے؟ تو اس کا جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دیا کہ دابہ سے مراد صرف کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، اس سے مراد ہر چلنے پھرنے والا، تو جیسے دابہ چلتا ہے انسان بھی چلتا ہے۔ پریشان ہو گیا، انسان چلتے پھرتے نہیں، آپ چل کے آئے نا ابھی، تو دابہ انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب جو دوسرا دیا وہ فرمایا کہ دابۃ الارض اس لیے ختم ہو جاتے کہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا، جب انسان نہیں رہنا تو پھر ان کو کیا رکھنا، پھر یہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ مہلت دیتے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، فضل اور احسان ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں، میرے بندے توبہ کر لو، رات گزری ہے نافرمانی میں، صبح ہوگی ہے توبہ کر لو، دن گزرا ہے رات ہوگی آپ توبہ کر لو، لیکن الی اجل مسمى، یہ مہلت ایک خاص وقت تک ہے۔ قیامت، موت کا فرشتہ، جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا تو ہر ایک انسان کی توبہ کا وقت ختم، اور جب قیامت آئے گی سورہ مغرب سے آئے گا تو پھر ساری انسانیت کی توبہ کا وقت ختم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، علم اللہ کا، قدرت اللہ کی، اختیار اللہ کا، علم اللہ کا، قدرت اللہ کا، اور اختیار بھی اللہ کا۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو تم بھی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے سوا جن سے جو امید لگائے بیٹھے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ سارے مل جائیں تب بھی۔ تو آپ نے کس ذات کو سامنے رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ سامنے۔